السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ سوال نمبر 30 ہے، جس کے بارے میں سوال نمبر 31 ہے، جس کا سرسری طور پر تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ سوال اور اس کا جواب: موجودہ اسلامی سوسائٹیوں پر جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے جواب میں شیخ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اسلام کی آمد کے بعد عام جاہلیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے موجودہ اسلامی سوسائٹیوں پر عموم کے ساتھ جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیلات ہم پڑھ لیں۔ حاشیے میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی حافظہ اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں۔ دراصل اس میں حاشیے میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اسلامی سوسائٹیوں کو جاہلیت کی سوسائٹی کہنا یا جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا ہے، کرنے والے موجود ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ کس نے یہ بات کہی ہے اور یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟ حاشیہ نمبر 1 میں کہتے ہیں اسلامی معاشروں کو، اور یہ بات صفحہ نمبر 212 پر ہے، اسلامی معاشروں کو مطلق طور پر کافر قرار دینے کی بات سید قطب اپنی کتابوں میں بار بار دہراتے رہے ہیں۔ ایک بار نہیں، ہم نے کہا نا کہ ایک بار نہیں، ایک بار کہیں کہہ دیا تو ہو سکتا ہے اس کو غلطی مان لیا جائے کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن بار بار وہی بات کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فکر ہے جس کو عام کیا جا رہا ہے، فکر ہے، منہج ہے جو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو معاشروں کو اسلامی معاشروں کو مطلق طور پر کافر قرار دینا، اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جاہلی معاشرہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب وہ اس معاشرے کو مسلم معاشرہ نہیں سمجھتا بلکہ اس کو کافروں کا معاشرہ سمجھتا ہے، کیونکہ جاہلیت میں سب سے پہلے کفر و شرک ہے، سب سے پہلے کفر و شرک، اس کے بعد اور دوسری گمراہیاں اور بدعمالیاں ہیں، لیکن سب سے بڑا فساد جاہلیت کا کیا ہے؟ کفر کا معاشرہ تھا، وہ شرک کا معاشرہ تھا، کفر و شرک، بت پرستی عام تھی، وہی ان کا طریقہ تھا۔ چنانچہ بطور حصر نہیں بلکہ بطور مثال میں کچھ باتیں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم انہیں بیجا متہم کر رہے ہیں۔ اور یہ شیخ کیا کہتے ہیں؟ بطور حصر نہیں، بطور مثال، یعنی ساری چیزیں نہیں بیان کر رہا ہوں میں، بطور مثال 2-4 چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اتنی یہ بات، یہ فکر بہت ساری جگہوں پر لکھی ہے انہوں نے، تو سب کو اکٹھا نہیں کر رہا ہوں میں کہ میں 2 جگہ لکھا ہوں تو 2 ہی جگہ کہا ہے، بہت ساری جگہوں پر کہا ہے، لیکن بطور مثال میں 2 جگہوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ سید قطب اپنی کتاب معالم فی الطریق، معالم فی الطریق کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ معالم، معلم کی جمع، جس کے معنی ہوتے ہیں سمبل، علامت، کوئی بڑا نشان ہو، سمجھ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں معالم۔ تو راستے کے نشانات، یعنی گویا کہ راستہ دکھا رہے ہیں، جس راستے پر چلنا ہے اس کی بڑی بڑی نشانیاں یہ ہیں، بھول نہ جائے راستہ، کہیں بھٹک نہ جائے، یہ بتا رہے ہیں سید قطب۔ اور راستہ کیا ہے آپ دیکھیں، صفحہ نمبر 101 میں لکھتے ہیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 میں، جاہلی معاشرے کے دائرے میں وہ تمام معاشرے بھی داخل ہیں جو بزعم خیش، یعنی اپنے آپ میں، بزعم خیش مطلب اپنے آپ میں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، صاف لفظوں میں کیا کہا؟ جاہلی معاشرے میں وہ تمام معاشرے بھی داخل ہیں جو بزعم خیش اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی ہم یہودیوں کے ملک، عیسائیوں کے ملک، بدھسٹوں کے ملک یا ہندوؤں کی سوسائٹی کو ہی جاہلی معاشرہ نہیں بول رہے،
سید قطب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو غیر اسلامی معاشرے ہیں، بعض ممالک کرسچنس کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب میں جاہلی معاشرہ کہہ رہا ہوں تو خالی ان کو مراد لے رہا ہوں، وہ تو ہے ہی ہیں، کیونکہ اسلام نہیں ہے وہاں، اسلام نہیں تو جاہلیت ہے وہ. لیکن اسلامی جاہلی معاشرے کے دائرے میں کون داخل ہے؟ وہ لوگ بھی داخل، وہ معاشرے بھی داخل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے. سید قطب کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں بدام خیش، یعنی اپنے گمان کے اعتبار سے، اپنے خیال کے مطابق ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن سید قطب کی نظر میں وہ معاشرہ بھی کیا ہے؟ جاہلی معاشرہ. اتنی آسانی سے اسلامی معاشروں کو دائرے اسلام سے باہر نکال دیا انہوں نے. جاہلی معاشرہ، بھئی ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ سعودی عرب مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو؟ خلیجی ممالک اپنے آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یا پڑوسی ملک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن، سنت، نماز، روزہ، حج، عبادات سب کرتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی جاہلی معاشرے میں شامل ہیں، یعنی یہ لوگ بھی ہے نہیں مسلمان، سمجھتے ہیں اپنے گمان سے، اپنے خیال سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے بھی جاہلی معاشرے کے اندر داخل ہے. اچھا آگے دیکھیے وہ فکر جو بتا رہا ہوں، جو فکر، جو انحراف ہے، اور یہ معاشرے اس دائرے میں اس لیے نہیں داخل ہیں، اس دائرے میں یعنی جاہلی معاشرے کے دائرے میں اس لیے نہیں داخل ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی جاہلی معاشرہ، یہ مسلمانوں کا معاشرہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ لوگ جاہلی معاشرے میں داخل ہیں، لیکن اس لیے نہیں جاہلی ہیں یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں مانتے ہیں، الوہیت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. اگر یہ ہوتا کہ وہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تب تو وہ جاہلی معاشرہ رہتے ہی. لیکن یہ کہنے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس وجہ سے جاہلی نہیں ہے کہ الوہیت نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بلکہ کیوں جاہلی ہیں اس کی وجہ، دوسری وجہ کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ وہ تعبدی شعائر غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں. ایسی بھی وجہ نہیں ہے ان کے جاہلی معاشرہ ہونے کی کہ وہ عبادت کے کام اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہوں، اس لیے بھی وہ جاہلی نہیں ہے. دیکھا آپ نے کیوں ہے پھر جاہلی؟ وہ ہے وجہ. بلکہ اس جاہلی دائرے میں اس لیے داخل ہیں کہ وہ اپنے نظام زندگی میں اللہ واحد کی عبادت کا عقیدہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. کون سا فلسفہ ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ وہ اپنے نظام زندگی میں اللہ واحد کی عبادت کا عقیدہ تسلیم نہیں کرتے. یعنی حکومت، نظام زندگی کا مطلب حکومت، اس نام پر حکومت نہیں قائم کرتے، بغیر حکومت کے وہ اسلام پر چل رہے ہیں، بغیر حکومت کے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بغیر حکومت کے وہ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں. اس لیے وہ معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ یہ ہے مسئلہ. کیونکہ خود تو کر رہے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جاہلی معاشرہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام زندگی میں عبادت نہیں کر رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ پہلے سیاست، پہلے حکومت، پہلے سسٹم بننا چاہیے، پھر وہ عبادت ہوگی، تب وہ اسلامی نظام بنے گا. جبکہ یہ تاریخ کا بدترین قسم کا جھوٹ ہے. ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے پہلے حکومت قائم کی ہے کہ پہلے نماز، پہلے توحید سکھائی ہے، پہلے آپ نے نماز کی تعلیم دی ہے، پہلے آپ نے روزہ کی تعلیم دی ہے، آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ اگر پہلے حکومت بعد میں الوہیت، عقیدہ، عبادت پر عمل کرنا ہوتا تب تو ٹھیک تھی بات. لیکن ہم خود اللہ کے نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ 13 سال مکے میں ظلم کی چکی میں پستے رہے، اس لیے کہ توحید کی بات کر رہے تھے.
ایک اللہ کی عبادت کی بات کر رہے تھے، اس لیے 13 سال تک مکے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے ان کے اوپر۔ پھر 10 سال مدینے میں بھی احکام نازل ہوئے اور ساتھ ساتھ توحید کی دعوت کا بھی سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن 13 سالہ مکی دور میں، 23 سالہ دور نبوت میں سے 13 سالہ مکی دور میں آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے حکومت قائم کی ہے یا پہلے اسلامی عبادات پر عمل کیا ہے، توحید کا پیغام دیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، پہلے آپ نے کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں آپ کو، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، اس لیے کہ کفر و شرک چھوڑ کر کے ایک اللہ کی بندگی کا وہ عقیدہ رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن نمازوں کی فرضیت اور پوری تفصیلات ظاہر ہے کہ بعد میں ہوئی ہے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے غالباً معراج ہوئی، چونکہ معراج کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے، ایگزیکٹ کوئی ڈیٹ نہیں کہہ سکتا کوئی طے کہ وہی ہے، لیکن قریب قریب جو اندازہ لگتا ہے کہ وہ ہجرت سے 1 سال پہلے تقریباً واقعہ پیش آیا ہوگا، اور اس میں نماز کا 5 وقتہ نماز کی فرضیت ہوئی، اور مدینہ جانے کے بعد اس کی ساری تفصیلات ہے نا، ڈیٹیل رکعتیں اور کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، وہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا، پھر آپ نے امت کو بتلایا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید پر وہ چل رہے ہیں تب بھی جاہلی معاشرہ، اس لیے جاہلی معاشرہ ہے کیونکہ حکومت کے بغیر توحید پر چل رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے جرت کہ یہ کہنا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاہلی معاشرے میں یہ داخل ہے کہ وہ مثال کے طور پر الوہیت نہیں مانتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اس لیے وہ جاہلی معاشرہ ہے کیونکہ وہ عبادت جو کر رہے ہیں وہ نظام اور سسٹم کے بغیر کر رہے ہیں۔ ان کے اعتبار سے پہلے سسٹم اور نظام بنانا چاہیے، بعد میں جب عبادات پر عمل کیا جائے، توحید پر اور عبادت کے کام کیے جائیں گے، تب وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا۔ تو چلو دیکھ لو اللہ کے نبی کی سیرت کی، پہلے آپ نے توحید پر عمل کیا ہے، توحید کا پیغام سنا ہے، آپ کے صحابہ نے پہلے کیا، یا آپ نے پہلے حکومت قائم کی ہے، نظام قائم کیا ہے۔ اگر حکومت اور سسٹم اگر مطلوب ہوتا اور یہ پہلے کرنا تھا تاکہ اس کے بعد پھر دین اور توحید کی دعوت عام کی جاتی اور فرائض اور عبادات پر عمل کیا جاتا، تو مشرکین مکہ نے تو شروع میں پیشکش کر دی تھی، پیشکش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ آپ کو اگر آپ سردار اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے، آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ہمارے ذمہ دار بن جائیے، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دولت جمع کر کے جتنا چاہیے دے دیتے ہیں، آپ کسی حسین خوبصورت اگر عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ہم انتظام کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی آسیب اور جن جادو کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کروا دیتے ہیں۔ 4 پیشکش کی تھی کہ نہیں کی؟ اللہ کے نبی نے نہ اس کو سنا، نہ اس پر کوئی توجہ دی، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، آپ نے فرمایا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، میں اس مشن کو نہیں چھوڑوں گا، یہ سارے آپشن لے جاؤں۔ تو اگر پہلے حکومت بعد میں توحید اور کی دعوت اور فرائض اسلام کا پر عمل کرنا ہوتا تو آسانی سے قبول کر لینا چاہیے تھا کہ چلو ابھی ہم پورے سارے عرب کے ذمہ دار بن جائیں گے، جو سسٹم چاہیں گے نافذ کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے پھر ٹھکرایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کفر کے ساتھ، اس شرک کے ساتھ، اس بت پرستی کے ساتھ ہے نا، کسی نظام کو نظام کہا ہی نہیں جاتا ہے دین اسلام کے اندر۔ اسلام کی نظر میں کفر و شرک کے ساتھ کسی نظام کو نظام کہا ہی نہیں جاتا ہے۔ جو نظام حکومت توحید کی بنیاد پر قائم ہو، سنت کی بنیاد پر قائم ہو، اسے اسلام نظام سمجھتا ہے، سسٹم سمجھتا ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی نظام کو کتنا بھی ٹھوس ہو، کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے مدینہ جب پہنچے تو ایک چھوٹی سی ریاست یعنی چھوٹا سا نظام اسلام کا قائم ہوا۔ بڑی طاقت مکہ کے اندر ہے، دولت مکہ کے اندر ہے، مال مکہ کے اندر ہے، کعبہ مکہ میں پڑا موجود ہے اور سب کچھ ہے وہاں، لیکن چھوٹی سی حکومت کہاں قائم ہو رہی ہے؟
مدینہ طیبہ کے اندر، کیونکہ وہاں توحید پرست موجود ہیں، اور توحید پرستی کے ساتھ جب نظام قائم ہوگا تو اسے نظام کہا جائے گا۔ تو پہلے حکومت نہیں ہے، پہلے اسلام کی توحید کی دعوت ہے، فرائض اسلام پر عمل ہے، اور پھر یہ دعوت چلتے چلتے اتنی تعداد میں بڑھ جائے کہ پوری فضا تقریباً بن جائے، تو پھر اسی پر ایک نظام قائم کر دیا جانا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام چلے گا۔ یہ اسلامی ضابطہ ہے، یہ اسلامی ضابطہ، اسلامی نظام ہے۔ ورنہ پہلے حکومت بعد میں دعوت کا معاملہ اگر ہوتا تو یہ تو پیش کیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن آپ نے ٹھکرایا اسے، آپ نے اسے مانا نہیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ تو کوئی بھی اگر آپ کے سامنے آئے کہ حکومت رہے گی تو ہمارے اختیار ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو سمجھاؤ کہ ہم سب، اچھا ابھی بات پھر چلتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج دعوت اللہ میں، دعوت اللہ میں انبیاء کا منہج، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے۔ بتائیے یہ آپ کا طریقہ ہے کہ نہیں طریقہ ہے کہ آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں نے گالیاں دی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لوگوں نے مارا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، دولت پیش کر رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حکومت اور سرداری دے رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حسین ترین لڑکی سے شادی کی بات کر رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کام ہے، دھن ہے، فکر ہے، تو صرف توحید کی دعوت دنیا میں عام ہونی چاہیے۔ یہ سب شرک سے نکل جائیں گے، سب توحید پر قائم ہو جائیں گے، تو پھر نظام بننے میں دیر لگے گی؟ خود دیر نہیں لگے گی، فوراً وہ نظام خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں ایک سے زائد جگہوں پر کسی کا قول نقل کرتے ہیں۔ شیخ البانی کا اپنا قول نہیں ہے، انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن اب شیخ البانی نے چونکہ اسے نقل کر دیا ہے تو شیخ البانی سے زیادہ معتبر کون ہے؟ اس لیے شیخ البانی کے حوالے سے کو بیان کیا جاتا ہے کہ اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم تقم لکم فی ارضکم، اسلام کی نظام، اسلامی حکومت، اسلام کی حکومت پہلے اپنے دل میں قائم کرو، تمہاری زمین پر بھی خود قائم ہو جائے گی۔ یعنی پہلے یہاں سے شرک نکالو، کفر نکالو، بدعقیدگی نکالو، انحراف نکالو، نفس پرستی نکالو، یہاں خالص کرو، سب کے دلوں میں خالص توحید و سنت آ جائے گی، شرک کفر اور ایسے ہی بدعت و خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا، تو روئے زمین پر تمہاری حکومت خود قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے، پہلے حکومت اور بعد میں دعوت توحید نہیں ہے، پہلے دعوت توحید ہے، حکومت ہو نہ ہو اس سے کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس نظریے کی روشنی میں وہ ممالک پوری دنیا کے اندر جس میں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، نظام سیکولر ہے، سسٹم جو ہے کیا ہے، وہ سیکولر ہے یا غیر اسلامی نظام مثال کے طور پر، لیکن وہاں مسلمان رہتے ہیں، ایسے سارے مسلمان کافر ہو جائیں گے کہ نہیں کافر ہو جائیں گے؟ جب وہ حکومت کے بغیر سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، تو جو غیر اسلامی نظام کے تحت رہتے ہیں ان کو تو پہلی فرصت میں کافر بنا دیں گے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس لیے داخل ہیں، جاہلی دائرے میں اس لیے داخل ہیں کہ وہ اپنے نظام زندگی میں اللہ واحد کی عبادت کا عقیدہ نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ بنا بری یعنی اس لیے یہ معاشرے، یہ سنیے، اس لیے یہ معاشرے اگرچہ اللہ کے سوا کسی اور کی الوہیت و عبادت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن الوہیت کی سب سے خاص خصوصیت غیر اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ کہ غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی حاکمیت، غیر اللہ کی حاکمیت۔ اب غیر اللہ کی حاکمیت کہتے ہیں نا، یہ بار بار کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ سعودی عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہے، لیکن وہ ان کی نظروں میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کافر ہے۔ کیوں کافر ہیں؟ اچھا، اس کو اسلامی حکومت تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ خالص توحید و سنت پر قائم ہے، ان کے نظریے پر نہیں قائم ہے۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کرنے والے کو دائرے اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں، وہ تکفیر نہیں کرتے ہیں، ان کے نظریے کے مطابق ساری دنیا کے مسلمانوں کو جاہلی اور غیر اسلامی نہیں کہتے ہیں، اس لیے وہ بھی کیا ہیں، اس لیے وہ بھی ناقابل اعتبار ہیں۔
ان کی حکومت اگر قائم ہوگی ان کے نظریے کے مطابق تو اسلامی حکومت ہوگی. دنیا میں کوئی بھی اسلامی نظام قائم کرے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یعنی عالم اسلام کے قلب میں ایک سعودی حکومت قائم ہے، لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے، جبکہ واحد حکومت ہے روئے زمین کے اوپر جو توحید و سنت کے اصولوں پر، کانسٹیٹیوشن پر چل رہی ہے. غلطیاں، گناہ اور معصیت کا ہونا اسے کسی کو انکار نہیں ہے، اسے کوئی سماج پاک نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ غلطیاں، گناہ کے کام انسانی سماج میں ہوں گے اور ہونا لازمی ہے کیونکہ وہ انسان ہے. لیکن نظام کے اعتبار سے، کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے واحد ملک ہے جو توحید و سنت کا علم بلند کیے ہوئے ہے. اچھا، تو آگے بات نہ، کیوں آخر یہ معاشرے اسلامی نہیں ہے، جاہلی ہیں؟ کیونکہ غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں. جب یہ بات طے ہو گئی، کہنے جب یہ بات طے ہو گئی، انہی کی بات ہے، یہ سید قطب ہی کی بات ہے. جب یہ بات طے ہو گئی تو ان تمام جاہلی معاشروں کے بارے میں اسلام کا موقف ایک ہی جملے میں منحصر ہو جاتا ہے. یعنی اسلام کا اسٹینڈ کیا ان غیر اسلامی معاشروں، جاہلی معاشروں کے بارے میں اسلام کا اسٹینڈ کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام کا موقف ایک ہی جملے میں منحصر ہو جاتا ہے، ایک ہی جملے میں سمٹ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ اسلام ان تمام کے اعتبار، یعنی ان تمام معاشروں کو اسلامی اور شرعی ماننے سے انکاری ہے. کون سا اسلام ہے بھائی وہ؟ کون سا اسلام ہے جو ان لوگوں کو مسلمان نہیں مانتا؟ اپنا بنایا ہوا اسلام، اپنا دین، اپنی فکر، اپنا نظریہ، یہ حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اتنی بڑی تعداد الحمدللہ توحید و سنت کے علم برداروں کی ہے. یہ فکر رکھنے والے لوگ قطبی، یہ سب کے سب جاہلی معاشرہ کہتے ہیں. اتنی صراحت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسلام ان تمام کے اعتبار، یعنی تمام معاشروں کو اسلامی اور شرعی ماننے سے انکاری ہے. یعنی اسلام ایسے معاشروں کو اسلامی معاشرہ نہیں مانتا، دینی معاشرہ نہیں مانتا، شرعی معاشرہ نہیں مانتا، بلکہ ان کو اسلام سے باہر سمجھتا ہے. کون سا اسلام ہے؟ ہمارے سامنے تو کوئی دلیل نہیں ہے. یہی اسلام قرآن میں اترا، وہی تو اسلام ہے. سنت میں ہمارے اسلاف نے، صحابہ تابعین نے جو اس دین کو، قرآن و سنت کو سمجھا، وہی تو اسلام ہے. لیکن اسی لیے دور کیا جا رہا ہے کہ وہ جو سمجھا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ تو پرانی سمجھ، وہ جو 1400 سال پرانی سمجھ ہے اس کا آج اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سمجھ کو فرسودہ بنا کر کے، ناقابل اعتبار بنا کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس نئے دور کے اعتبار سے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، نئے دور کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر کرنی ہے، حدیثوں کی تفسیر کرنی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس چیز کو پڑھا. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنی دوسری کتاب العدالت الاجتماعیہ، العدالت الاجتماعی، سید قطب کی یہ بھی ایک کتاب ہے، اسلامی عدالت. اور یہی وہ کتاب ہے جس میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں تو ہی ہیں. اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہت گندے گندے الزامات کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ظلم کیا، نعوذ باللہ، اور اپنے رشتہ داروں کو ناحق عہدے دیے، منصب دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو خوبیاں پائی جاتی تھیں، جو تسلسل پایا جاتا تھا نبوت کے سسٹم کا، نبوت کے منہج پر چلنے کا، اسے حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں اسے ضائع کر دیا، یا اس کو باقی نہیں رکھ سکے، بلکہ وہ بہت سارے کام انہوں نے ایسے کیے جس کی وجہ سے بغاوت کا جھنڈا اٹھا دیا گیا. یہ بات کہی. تاریخی سچائیوں کو مسخ کر کے، بگاڑ کر کے لوگ باتیں کرتے ہیں. عثمان غنی کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی، صحیح بات یہ ہے کہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ واقعی وہ بغاوت کے مستحق ہو گئے تھے، ہرگز نہیں. یہ بات 100% جھوٹی ہے، باطل ہے، بے سر پیر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی عثمان غنی کے سامنے پیشین گوئی سنائی تھی کہ یہ شخص قتل کیا جائے گا. تو کیا آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ خیانت کرے گا اس لیے قتل کیا جائے گا، غلط کرے گا اس لیے قتل کیا جائے گا؟
نہیں، یہ آپ نے بتایا تھا کہ حق کے اوپر ہونے کے باوجود بھی انہیں ظلمن قتل کر دیا جائے۔ جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایسا ایسا ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی اس وقت اگر ہم زندہ رہے تو آپ بتائیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالامین و اصحابہ، علیکم بالامین و اصحابہ، تم امین کو اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ امین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے ساتھیوں سے مراد وہ ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ تھے۔ تو تم کو بھی چاہیے کہ حضرت عثمان اور ان کے جو ساتھی ہیں تم بھی انہی کا ساتھ پکڑنا، بلوائیوں، رافضیوں، شیعوں اور دشمنان اسلام کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے، الزام تو بہت لگائے گئے اپنے سائٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کرنے والی ٹیم کے اندر بعض صحابہ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک بھی مستند روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ اس بغاوت میں حضرت عثمان غنی کے قتل تو جانے دو، قتل کرنے میں ہاتھ ہونا ہے تو دور کی بات ہے، اس فکر میں ہی کوئی ایک صحابی شامل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بالامین واصحابی۔ وہ پیغام اللہ کے نبی کا یاد تھا ساتھیوں کو، اللہ کے نبی کے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس فتنے کے وقت حق عثمانی غنی کے ساتھ ہوگا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا، اس لیے تمہیں حضرت عثمانی غنی اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے، ان کے خلاف جو ہیں وہ سب غلطی پر ہیں۔ تو عثمانی غنی غلط نہیں تھے کہ بغاوت کیا گیا، ناحق بغاوت کی گئی حضرت عثمانی غنی کے خلاف، جھوٹے الزامات لگائے گئے، ان کے جو بہت سارے ایکشن تھے، تصرفات تھے، ان تصرفات کو غلط معنی میں لیا گیا، جبکہ وہ حقیقت میں صحیح تصرفات تھے، اعتراض کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور ایک لمبا موضوع ہے جس پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے باتیں آئیں گی۔ اپنی کتاب عدالت الاجتماعیہ صفحہ نمبر 250 میں کہتے ہیں اور آج جب ہم دین اور اسلام کے مفہوم کی اس الہی وضاحت کی روشنی میں، دین اور اسلام کے مفہوم کی اس الہی وضاحت، یعنی دین اور اسلام کے بارے میں جو خود اللہ نے وضاحت کی ہے، یہ انہوں نے اپنے حساب سے بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وضاحت دین اور اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے وہ قرآن و سنت میں ہے، لیکن یہ جو سمجھتے ہیں وہ بات انہوں نے نوٹ کی ہے۔ کہتے ہیں اور آج جب ہم پوری روئے زمین کو کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس دین کا سرے سے وجود ہی نظر نہیں آتا۔ عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، اتنا ساری دنیا میں اسلام کا غلغلہ ہو گیا، ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو خیر نظر نہیں آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نظر نہ آنے میں اس کا قصور ہو جسے دیکھا جانا چاہیے، اس کا قصور بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ رہا ہے، نگاہوں کا قصور بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور وہی مسئلہ ہے یہاں پر، دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے تب دکھائی دے گی، ہر دکھائی دینے والی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے سب کو، جب دیکھنے والی نظر ہو تب وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ اب ان کو پوری روئے زمین کو کھنگال کر دیکھتے ہیں، پوری روئے زمین، اتنے بڑے بڑے دعوے، کیسی کیسی بات ہے آپ سوچیں۔ تو پوری روئے زمین کو کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس دین کا سرے سے وجود ہی نظر نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب آپ بھی اس دین پر نہیں ہیں، یا اکیلے ہی اس دین پر قائم ہوگا آدمی اور وہ دین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ یقیناً دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں آگے، دیکھیے جرت دیکھو قلم ایسے لوگوں کا، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کو اپنا قائد اور رہنما سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور آج بھی مطلب باقاعدہ شوٹ کر دیے جانے کے باوجود بھی، جانتے ہیں نا سید قطب کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ طبعی موت نہیں ہوئی، ان کو اسی جرم میں، اسی بغاوت کے جرم میں حکومت کو نے سزا دی۔ آج بھی ان کو شہید اور قائد سمجھ کر کے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، اتنی جرت۔ یقیناً اس وجود کا، یعنی اسلام کے وجود کا، دین اسلام کے وجود کا اسی دن سے، اسی وقت سے توقف ہو گیا، یعنی وہ وجود رک گیا جب سے مسلمانوں کا آخری مجموعہ انسانی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تنہا حاکمیت کی تطبیق سے سبکدوش ہو گیا۔
جب سے حکومت نہیں بناتے ہیں تب سے اسلام ختم ہے اسی وقت سے. جب سے مسلمانوں نے اسلامی حکومت بنانے کا معاملہ چھوڑ دیا ہے تب سے وہ اسلام کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب اسلام کا وجود ہے ہی نہیں. حکومت رہے گی تو اسلام کا وجود رہے گا. اسی لیے آج تک یہ بیچارے توحید کی دعوت دیتے نہیں, کیونکہ حکومت پہلے چاہیے. حکومت آئے گی تو توحید کی دعوت دیں گے, حکومت آئے گی تو فرائض کی دعوت دیں گے, حکومت آئے گی تو شرک کرنے سے رکیں گے, حکومت آئے گی تو بدعتوں سے رکیں گے, حکومت آئے گی, آ جائے گی, بن جائے گی, تب سود کھانا بند کریں گے, تب زنا کرنا بند کریں گے, تب رشوت کا لین دین بند کریں گے. یہ ان کا نظریہ ہے. دیکھا کون سا دین ہے, کون سا دین ہے. باتیں کتنی خطرناک ہے آپ سوچیے. کہاں قرآن, کہاں سنت. اسلام کا وجود ہی ان کو نظر نہیں آتا, اس لیے کہ حکومت نہیں ہے. تو گویا کہ اسلام کا وجود ان کے یہاں حکومت کا وجود ہے. حکومت ہے تو اسلام ہے, حکومت نہیں تو اسلام کا وجود نہیں ہے. تو پہلے حکومت قائم کرنی ہے, بعد میں اسلام کا وجود ہوگا. حکومت نہیں قائم ہے تو اسلام کا وجود, کتنا بھی اسلام, مسلمان, کلمہ, مسجدیں, مینارے, نمازیں, حج و زکوٰۃ کتنا بھی ہو رہا ہے, یہ پورا کا پورا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے. دیکھا آپ نے. تو اسلام کو حکومت, اسلام کو سیاست بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. اسلام کا نام سیاست ہے ان لوگوں کے یہاں. یہ ہے جملہ. اچھا, یہ جو آپ ہائی لائٹڈ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بنیادی بات تھی. اس کے بعد آگے انہی کی بات چل رہی ہے. اور ہم پر واجب ہے کہ اس دردناک حقیقت کو ثابت کریں. واجب ہے. کس نے واجب کیا ہے؟ خود اپنی رائے, اپنا نظریہ, اپنی فکر اپنے ماننے والوں کو یہ واجب کرتے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں, ہم اس دردناک حقیقت کو ثابت کریں اور ببانگ دہل اس کا اعلان کریں. کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر کیا کریں, اعلان کریں کہ اسلام نہیں ہے, دنیا میں دین نہیں ہے جب تک حکومت نہیں ہے. اور آرزو کی, کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے, اور آرزو کی اس نامرادی سے نہ گھبرائیں. یعنی یہ امید نہیں پوری ہو رہی ہے تو گھبرائے نہیں. کیا کریں, نہ گھبرائیں, جسے یہ کڑوی حقیقت بہتوں کے دلوں میں جنم دیتی ہے. یعنی جب ناکامی ہوتی ہے, حکومت نہیں بنتی ہے, تو بہت سارے لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں. ایک کڑوی حقیقت ہے جو بہتوں کے دلوں میں جنم دیتی ہے. جس کی کہتے ہیں, جن کی خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو کر رہیں, جن کی خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو کر رہیں, تو ان کو چاہیے کہ اس ناکامی سے نا امید نہ ہوں, لگے رہیں, اس مشن پر لگے رہیں. چنانچہ ایسے لوگوں کے حق میں یہی ہے کہ وہ اس بات کا یقین تلاش کریں کہ وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں. یعنی مسلمان رہنے کے لیے حکومت یہی چیز ہے. اچھا, اس کے بعد اسی طرح سید قطب کی اپنی کتاب فی ظلال القرآن, اس کو ہم نے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے شاید اس کتاب کے بارے میں, کہ اسے لوگ تفسیر کی کتاب سمجھتے ہیں, حالانکہ تفسیر کی کتاب نہیں ہے یہ. بھئی تفسیر تو قرآن کی قرآن سے ہوتی ہے, حدیث سے ہوتی ہے, صحابہ کے اقوال سے ہوتی ہے. ایسا کیا ہوتا تو تفسیر کی کتاب مانی جاتی, ایسا تو کیا نہیں. ساری اپنی رائے, اپنی عقل, اپنی دانشوری, اپنی فکر ہے نا, وہی جو ان کا نظریہ ہے, اسی بنیاد پر سارے قرآن کریم کو انہوں نے ڈھالنے کی کوشش کی. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1057 پر دیکھیے کیا کہتے ہیں. یقیناً وقت گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس دن یہ دین انسانیت کی طرف آیا تھا. سمجھ میں آیا کچھ کہ نہیں؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام لے کر کے آئے تھے تو جاہلی معاشرہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس میں توحید کا علم آپ نے اٹھایا, قولوا لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں اب یہ تو سب ہوا, لیکن پھر یہ دور اسی پرانی حالت پر گھوم کر کے آ گیا ہے جب اسلام نہیں تھا. یعنی اب اس وقت جو دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. اسی وقت اس گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس دن یہ دین انسانیت کی طرف آیا تھا. اسلام انسانیت کی طرف جب آیا تھا, جاہلیت تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس وقت جو حالت تھی, جو وقت تھا, اسی وقت پر اس وقت پھر یہ دور آ چکا ہے, اور انسانیت بھی لوٹ کر اسی جیسے موڑ پر آ کھڑی ہے. یعنی وہی جاہلیت والے دور کی طرف آ کر کے کھڑی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا. قرآن اترتا تھا. مشرکین تھے کہ نہیں تھے, کفار تھے کہ نہیں تھے, سب کے سب
اسی میں تو اللہ کے نبی آئے اور قرآن اترتا تھا. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک ابو بکر صدیق، پھر حضرت خدیجہ اور پھر حضرت علی اور زید بن حارثہ مسلمان ہوتے گئے دھیرے دھیرے. جب قرآن اتر رہا تھا کون سا معاشرہ تھا وہ؟ عرب کا جاہلی معاشرہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ وہی بات یہاں بھی بنوا رہے ہیں کہ اسی انسانیت بھی لوٹ کر اسی جیسے موڑ پر آ کھڑی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا. یقیناً وقت گھوم کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس دن یہ دین انسانیت کی طرف لا الہ الا اللہ لے کر آیا تھا. یعنی سب کافر تھے اس وقت، اور وہی پھر اس وقت وہی وقت پھر گھوم کر کے آ گیا. پھر سب کے سب جاہلیت کے دور کی طرف لوٹ چکے ہیں. سب کو جاہلی کہتا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے، چنانچہ آج انسانیت بندوں کی بندگی اور دیگر ادیان کے ظلم و جور کی طرف پلٹ چکی ہے. انسانیت بندوں کی بندگی اور دیگر ادیان کے ظلم و جور کی طرف پلٹ چکی ہے اور لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ گئی ہے. بتاؤ، پوری انسانیت لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ گئی ہے؟ پوری انسانیت ہٹ گئی ہے؟ جو ہٹ گیا وہ ہٹ گیا ہے. جن کو اللہ توفیق دے گا وہی تو اسلام اور توحید پر قائم رہے گا. لیکن نہیں، ان کی نظر میں پورے کے پورے لوگ کیا ہیں؟ اسلام سے خارج ہیں. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اگر یہ جملہ دیکھیں، اور لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ گئی ہے اگرچہ کہ ان میں سے کچھ لوگ میناروں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں جس کے معنی و مدلول کا انہیں کوئی شعور و ادراک نہیں ہے. بتائیے، ہم لوگ لا الہ الا اللہ اذان ہوتی کہ نہیں، ہم لوگ معنی اس میں جانتے کہ نہیں جانتے کیا اعلان ہو رہا ہے؟ بتائیے. لیکن چونکہ حکومت کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں اس لیے کوئی قیمت نہیں ہے. تو سارا ہدف، سارا ٹارگٹ یہ ہے حکومت. پوری انسانیت کا یہی حال ہے. پوری انسانیت کا یہی حال ہے. پوری انسانیت کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا. اور آپ کو بتاؤں میں، یہ پوری انسانیت کا جملہ آپ دھیان میں رکھیں. پوری انسانیت کہا جا رہا ہے لیکن اس سے مخاطب کون ہے؟ اس سے مخاطب سعودی عرب کے اندر قائم اسلامی حکومت ہے. وہ انہیں کانٹے کی طرح چبھتی ہے. ایک حکومت قائم ہے لیکن ان کے فکر و نظریے پر نہیں قائم ہے، اس لیے اس کو اسلامی حکومت نہیں مانتے. شیخ جمال نے اس سے پہلے بھی لکھا ہے کہیں کہ اسلامی عالم اسلام کے بیچ میں ایک اسلامی حکومت قائم ہے جہاں توحید ہے، سنت ہے، حدود کا نفاذ ہے، اور ایسے ہی اسلامی جو شعائر ہیں انہیں برتا جا رہا ہے. کیا اتنی بڑی اسلامی حکومت انہیں اسے اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی ہے؟ کس حکومت کی بات وہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو روئے زمین کے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو روئے زمین کے مشرق و مغرب میں مساجد کے میناروں سے معنی و مدلول اور واقع حال سے آگاہی کے بغیر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اس سے واضح ہو گیا کہ نہیں واضح ہو گیا کہ پہلے والی جو بات تھی ہے نا پوری انسانیت، اس سے مراد وہی سعودی عرب، اور آگے والے جملے میں مشرق و مغرب، دنیا کے چپے چپے میں جو مسجدوں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، نہ اس کا معنی سمجھ رہے ہیں، نہ حالت، نہ واقعی صورت حال جانتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یعنی وہ لوگ بھی اسلام والے نہیں ہیں بلکہ اسلام سے باہر ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے پوری دنیا کو، اور خصوصیت کے ساتھ، آپ دیکھیں نام نہیں کہیں لیا ہے، نام کہیں نہیں لیا، اور نہیں لے سکتے نا، آسان کام نہیں تھا نام لینا. لیکن بہرحال اس طرح سے اپنی عوام کو ورغلانا، گمراہ کرنا، اپنے ماننے والوں کو، فالو کرنے والوں کو یہ ذہن دینا کہ کبھی دھوکے میں نہیں آنا کہ یہ اسلامی حکومت ہے، یہ مسجدیں اذان ہو رہی ہے، ان کو مسلمان نہیں سمجھنا کبھی، کیونکہ اس طرح کی زندگی جینے سے بغیر حکومت اور سسٹم کے اسلام نہیں مانا جاتا. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں آگے دیکھیے، یہ لوگ قیامت کے دن زیادہ بھاری گناہوں والے اور سخت عذاب کے مستحق ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جو لوگ مسلمان ہیں اور مسجدیں بنا کے اذان دے کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ بھی اسلام سے خارج ہیں، جاہلی معاشرے کا حصہ ہیں، اور یہ لوگ قیامت کے دن زیادہ بھاری گناہ والے ہوں گے. بلا وجہ مسلمان ہیں ہم لوگ، زیادہ بھاری گناہ ہونے والا ہے. بلا وجہ ہم توحید اور اذان کی بات، نماز کی بات کرتے ہیں.
زیادہ بھاری گناہ والے ہوں گے، سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور اسی طرح اللہ کے دین میں رہنے کے بعد بندوں کی بندگی کی طرف پھر گئے ہیں، یعنی مرتد ہو گئے۔ اب ہمارے اس ملک کے اندر سیکولر نظام ہے کہ نہیں، ایک الگ سسٹم ہے، لیکن ہم اپنے ملک کے اندر اللہ ہی کی بندگی کر رہے ہیں یا کسی اور کی کر رہے ہیں؟ اچھا، کیا شوق سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلامی نظام نہ رہے؟ ہم چاہتے ہیں اسلام کا بول بالا ہو، لوگ اسلام کی چھاؤں میں آ جائیں، امن کی زندگی گزاریں، یا کوئی آپشن اگر ہوتا کہ ہم کہیں اور ہجرت کر جائیں تو کیا رکتے؟ تو ہمارے اسلام میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی کے بس میں جتنا ہے اتنا ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے یہ پورا، آپ نے دیکھا ایک پیراگراف میں اپنے ماننے والوں کو کیا کیا نہیں سمجھا دیا، عموم خصوص سب کو گھیر کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں آپ مسلمان سمجھیں، اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ سمجھیں، ان مسجدوں سے اذان اور نماز جو ہوتی ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دھوکے میں نہیں آنا کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ تکفیر ہے کہ نہیں؟ پوری امت کی تکفیر، پوری امت کو مرتد بنا دینا، پوری امت کو کافر سمجھنا، صاف لفظوں میں ہے یہ سید قطب کی دعوت ہے، یہی سید قطب کی دعوت ہے، اور یہی کام وہ کرتے رہے، اور اسی کی پاداش میں ان کا وہ کہہ لیجیے کہ موت کا مسئلہ بھی ہوا جو لوگوں نے دیکھا اور کتابوں میں درج ہے۔ اچھا جناب، بات ختم کرنی ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اس بات اور اس جیسی دیگر باتوں سے محمد سرور کو علماء پر طعنہ زنی اور انہیں اس بات سے متہم کرنے کی جسارت ہوئی کہ وہ غلاموں کے غلام ہیں کہے۔ اسی بنیاد پر کہتا ہے وہ، اسی بنیاد پر اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اور سید قطب کے تمام اسلامی معاشروں کو کافر قرار دینے کے خلاف یوسف قرضاوی نے بھی اپنی کتاب اولویات الحرکت الاسلامیہ میں گواہی دی ہے، یہ ان کے گھر کی گواہی ہے۔ یعنی سید قطب کے اس موقف کے خلاف، یعنی جتنا سید قطب نے ایک دم چن کے سب کو اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف خود اسی فرقے کے بڑے عالم یوسف قرضاوی نے بھی رد کیا تھا۔ یعنی یہ حد سے زیادہ جسارت کی بات تھی کہ سب کو انہوں نے پورے اسلامی معاشرے کو کافر کہا۔ اب پتہ نہیں قرضاوی صاحب کو اپنی فکر ہونے لگی کہ ہم کو بھی تو باہر نہیں نکال دیا، کیوں دفاع کیا؟ آخر اسی کے وہ افراد میں سے ہیں، اسی فکر کے علماء میں سے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک شہادت ہمارے سامنے ہے، اس لیے اس شہادت کا ذکر مصنف نے کر دیا ہے۔ دیکھیے سید قطب کیا کہتے ہیں، شیخ کیا نام ہے، یوسف قرضاوی کیا کہتے ہیں۔ یوسف قرضاوی اپنی کتاب اولویات الحرکت الاسلامیہ صفحہ نمبر 110 میں کہتے ہیں، اس مرحلے میں سید قطب کی کتابیں منظر عام پر آئی جو ان کی فکر کے آخری مرحلے کی ترجمانی کرتی ہیں، ان کی فکر کی آخری مرحلے کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ معاشرہ کافر ہے، دعوت کو اسلامی نظام تک ملتوی کر دینا چاہیے اور تمام لوگوں کے خلاف یکا یک ہجومی جنگ کا اعلان کر دینا چاہیے۔ یہ سید قطب پر رد کرتے ہوئے یوسف قرضاوی نے بات کہی ہے، یہ کہ آخری وقت ان کی فکر جو تھی وہ یہ بن گئی تھی کہ پورا کا پورا معاشرہ کیا ہے، کافر ہے، اور دعوت کو اس وقت تک ڈیلے کرو، یعنی دعوت توحید سنت فرائض کی دعوت دینی نہیں ہے، ڈیلے کرنا جب تک کہ اسلامی نظام نہیں بن جاتا، جو میں بہت دیر سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پہلے حکومت چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی کام کریں گے، اور تمام لوگوں کے خلاف یکایک ہجومی جنگ کا اعلان کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا نظریہ تھا سید قطب کا، یہ چیز ان کی کتاب کے اندر آئی۔ آگے کہتے ہیں، یہ چیز سب سے زیادہ سید قطب کو شہید کہتے ہیں لوگ، اتنا آسان ہے کوئی بھی لفظ کہیں بھی استعمال کر لیا جائے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، تلاؤب ہے، الفاظ کا استعمال بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ سید قطب کی تفسیر فی ظلال القرآن، معالم فی الطریق اور الاسلام و مشکلات الحضارہ وغیرہ میں نمایاں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ باتیں انہوں نے اپنی فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے، اور اس سے پہلے بات آئی ہے نا کہ سید قطب نے اپنی تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے
جگہ جگہ بار بار لکھی ہے، اسلامی معاشرہ کافروں کا معاشرہ ہے، دعوت کا کوئی کام کرنا ہے ہی نہیں جب تک کہ حکومت نہ بن جائے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ بات یوسف قرضاوی کہہ رہے ہیں، اس کے خلاف یوسف قرضاوی نے بات لکھی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور جو باتیں ابھی ہیں وہ مزید ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم اگلے سیشن میں پڑھ لیں گے، یا اگر چاہیں تو اگر آپ لوگ راضی ہو تو ختم کر لیں اسے بھی، ہے نا، زیادہ نہیں، ایک پیراگراف خالی پڑھنا ہے، بقیہ آسان ہے۔ اسی طرح فرید عبد الخالق، یہ سب نام یاد رکھیں، یہ سب اخوانیت کے مطلب دعات ہیں، اخوانی فکر کے دعات ہیں۔ تو فرید عبد الخالق جو فرقہ الاخوان المسلمون کے ایک رہنما ہیں، اپنی کتاب الاخوان المسلمون فی میزان الحق صفحہ نمبر 115 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یعنی یہ بھی آپ قول یاد رکھیں کہ انہوں نے اس قول میں کیا کہا ہے، یعنی یہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتے سید قطب کے اس موقف سے، یعنی جو کہ تجاوز ہو گیا نا، حد سے زیادہ تجاوز ہو گیا۔ کہتے ہیں یقیناً تکفیری فکر کا آغاز بعض اخوانیوں کے درمیان 50ویں دہائی کے اواخر یا 60ویں دہائی کے اوائل میں قناطر کے قید خانے میں ہوا۔ قناطر کا قید خانہ یعنی ایسے لوگ، ظاہر بات ہے کہ پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، ایسے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوتی تھی مصر میں، مصر کی بات ہے یہ، انہیں جیل کے حوالے کیا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 50ویں دہائی یا 60ویں دہائی یعنی 1960 میں یا 1950 میں، اسی دور میں کہتے ہیں کہ تکفیری فکر کا آغاز اخوانیوں کے درمیان ہوا۔ وہ سید قطب کی فکر اور ان کی تحریروں سے متاثر ہوئے، یعنی پوری دنیا کو کافر کہنا، یہ فکر سید قطب کی، کہتے ہیں کہ سید قطب کی فکر اور ان کی تحریروں سے متاثر ہوئے اخوانی، اور اس سے یہ عقیدہ و نظریہ اخذ کیا کہ مسلم سماج جاہلیت میں ہے۔ نیز انہوں نے ان مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دیا جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ نہ کر کے اللہ کی حاکمیت کو ٹھکرایا، اور اس سے راضی ہونے کی صورت میں اس کے محکومین یعنی رعایا کو بھی کافر قرار دیا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مسلم حکمرانوں کو کافر، جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ نہ کر کے، اللہ کی نازل کردہ شریعت سے فیصلہ نہ کر کے اللہ کی حاکمیت کو ٹھکرا دیا، یہ بہت بڑی بنیادی چیز ہے، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ مائدہ کی 2-3 آیتیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ ان تینوں آیتوں کا معنی کیا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالی مستقل طور پر آئے گی اسی کتاب کے ضمن میں، تو اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آئے گی کہ اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور کب وہ حکم لگے گا، وہ حکم کب لگے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک آدمی کلمہ توحید پر چل رہا ہے، شرک سے بچ رہا ہے، وہی نظام نافذ کیے ہوئے ہے، اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، اس کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے باہر نکال دینا، یا یہ کہنا کہ یہ اسلامی نظام نہیں چلا رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ کسی بھی حاکم سے غلطی گناہ کا کام ہو سکتا ہے، چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی گناہ ہو سکتا ہے، شراب بھی ہو سکتی ہے، نشہ بھی ہو سکتا ہے، زناکاری بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن جب تک وہ کفر کے دائرے میں نہ چلا جائے، اسلام سے خارج نہ ہو جائے، تب تک کبھی بھی اس کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کہنا درست نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایک گناہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ دیکھو اسلامی نظام کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اس لیے کافر ہے۔ ایک غلطی ہو جائے، کمی ہو جائے، کوتاہی، گانا بجانا ہو جائے، تو کہتے ہیں دیکھو اسلامی نظام کا نام لیتے ہیں اور گانا بجانا ہو رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے۔ یہ طریقہ ہے ان کا، سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی فکر ہے، ان کا نظریہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بنیاد پر ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے حاکم کو بھی کافر قرار دیا اور محکومین یعنی ان کی رعایا کو بھی، یعنی ملک کے عوام کو بھی کیا کہہ دیا، کافر قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ رعایا کو بغاوت کرنا چاہیے، بغاوت نہیں کرتے ہیں تو سپورٹ کرتے ہیں، موافق ہے اس لیے بھی کافر ہیں۔ اس طرح کا نظر اتنی آسانی کے ساتھ کفر کا میرے بھائیو حکم یہ لوگ لگاتے رہے، چھری چلاتے رہے، جس کے اوپر بھی چاہا اسے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا۔
نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی سلف ہے ہمارے پاس جس کو یہ ماننے کو تیار ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو انحراف ہے، یہ جو بغاوت کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، تکفیر کا راستہ، اور ساری مسلمانوں کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو دائرے اسلام سے خارج کر کے انہیں کافر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نظریہ سراسر انحراف ہے، سراسر یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا یہ راستہ امت کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آگاہ رہنے کی، چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔